ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ آج 15 رمضان المبارک سحری کے یہ مقدس لمحات اور وہ لمحات کے جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، آج سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکار پاک ہوں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے شہزادے ہیں، نواسے ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، چونکہ 15 رمضان المبارک آپ کا یوم ولادت باسعادت ہے، اس حوالے سے آپ کے تذکار پاک ہوں گے۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے تذکار پاک قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہیں، اور احادیث مبارکہ میں آپ کے تذکار پاک علیحدہ سے بھی ملتے ہیں، اور خصوصاً آپ کے دوسرے بھائی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ متصل ان دونوں ہستیوں کے سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے تذکار پاک اکثر احادیث مبارکہ میں ہمیں اکٹھے جا بجا نظر آتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا سبط بھی فرمایا، اپنا شہزادہ بھی فرمایا، اور ان سے محبت کے کئی ارشادات مبارکہ آپ نے فرمائے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے مشابہ ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، کردار اور اخلاق کے پرتو ہیں، جلوہ ہیں، عکس ہیں۔ اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ پیر محسن اعجاز سیفی صاحب موجود ہیں، جو قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کا درس بھی دیتے ہیں، دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو بھی عام کر رہے ہیں، امامت اور خطابت کے شعبے سے منسلک ہونے کے ساتھ ساتھ اردو اور پنجابی کے بڑے عظیم شاعر ہیں۔ آپ کی جو شاعری ہے، نعتیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو آپ نے لکھی، ان کے 2 مجموعے بھی موجود، ایک جو ہے وہ مطبوعہ ہے، یعنی طبع ہو چکا، بازار میں موجود، اور دوسرا مجموعہ زیر طبع ہے۔ اور آپ کی لکھی ہوئی نعتیں جو ہیں وہ ثنا خان ان کو پڑھتے ہیں، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ مناقب بھی آپ لکھ رہے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی بارگاہ میں مناقب پیش کرتے ہیں، اور اہل بیت کرام علیہم الرضوان میں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ ان کی منقبت وہ بھی آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہوگی۔ جی ناظرین، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں بھی شامل ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صحابیت کے بلند مقام بھی پاتے ہیں۔ اس حوالے سے کہ اہل بیت کرام میں شامل ہونے کے حوالے سے آپ کی عظمت، رفعت اور شان کیا ہے، پھر صحابیت کا مقام وہ قرآن و سنت کی روشنی میں مقام و مرتبہ کیا ہے، پھر آپ کی اپنی جو عظمت، رفعت اور شان جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے، اس سے ہم روشناس ہوں گے آج کے اس پروگرام میں۔ جی پیر محسن اعجاز سیفی صاحب، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی یہ جو عظمتیں، رفعتیں اور شانیں ہیں، مختلف پہلو ہیں، اس کم وقت میں خصوصاً شروع میں ان کی عظمت، رفعت اور شان کے پہلو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ طیبین واصحابہ طاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سبحان اللہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ پاک نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، سبحان اللہ، قل آپ فرما دیجئے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کہ اللہ پاک کی ذات جب بھی مخاطب ہوتی ہے سبحان اللہ، انسانوں سے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، سبحان اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہیں، ذریعہ بے ہیں، شک، جو ویسے رسول کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی بات بندوں تک پہنچائے اور بندوں کی بات اللہ تک پہنچائے، سبحان اللہ، بے شک، یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا جو ذریعہ ہے، واسطہ ہے، اسے رسول کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو قل لا اسألکم کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے کہ میں سوال نہیں کرتا۔ تو سوال ایک ہوتا ہے علم میں اضافے کے لیے، جی، چاہے علم دینا ہو یا لینا ہو، صحیح، ایک وہ سوال ہوتا ہے اور ایک سوال ہوتا ہے مانگنا۔ تو اس میں جو جس سوال کا ذکر ہے وہ مانگنے کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مانگنے والی نہیں ہے، سبحان اللہ، ویسے ہی دینے والی ہے، عطا کرنے والی ہے۔ خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی بھی سوالی آ جائے تو آپ نے جھڑکنا نہیں ہے، اسے عطا کرنا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سوال کیا ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ آپ انہیں فرما دیجئے کہ میں سوال نہیں کرتا، میں مانگتا نہیں ہوں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں کوئی اجر نہیں مانگتا۔ کس بات کا اجر؟ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دولت دی ہے، سبحان اللہ، قرآن کی دولت دی ہے، اسلام کی دولت دی ہے، دین کی دولت دی ہے، رمضان کی دولت دی ہے، یہ جو ہمیں روزہ میسر ہے، یہ ہمیں جہاد کی جو ترغیب دی ہے، یہ حج عطا کیا ہے، یہ سب جو چیزیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور ہمیں عطا فرمائیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دیجئے کہ میں کار نبوت کا آپ سے کوئی اجر نہیں چاہتا، طلب نہیں کرتا، مانگتا نہیں، الا سوائے اس کے، صحیح، مودت کریں، فی القربا میرے قریبی رشتہ داروں سے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ پاک نے کار نبوت کا جو اجر ہے جی وہ اہل بیت کی مودت رکھی ہے، سبحان اللہ، اجر رکھا ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا کام ہے جس کا کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا، تو وہ اجر اللہ پاک کی ذات نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اپنی امت کو فرما دیجئے کہ اس کار نبوت کا اگر آپ احسان مند ہیں، آپ احسان مند ہیں، شکر گزار ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ میری آل سے مودت کرنی ہے، محبت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ بے شک۔ تو یہاں پہ اگر آیت کو دیکھا جائے جی تو ایک تو ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ اجر مانگنا نہیں، پھر جو ہے قربا سے، رشتہ داروں سے، آل بیت سے مودت کرنی ہے، مانگ بھی لیا۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے؟ جی تو اگر سوچا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اجر کہتے کسے ہیں؟ جی اجر کہتے ہیں میں نے آپ کی مزدوری کی اور آپ نے مجھے جو معاوضہ دیا، اسے اجر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا مجھے فائدہ ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو بدلہ، تو یہ جو ہے اس کو ہم اجر نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو آل کی محبت ہے جی اس کا بدلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مل رہا، بلکہ اگر انسان محبت کرے گا، مودت کرے گا، ادب و احترام کرے گا اہل بیت کا، تو اجر بھی اسے ہی نیکیوں کے ملے گا، نیکیوں کی صورت میں ملے گا۔ تو اس لیے یہاں پہ جو اجر ہے وہ معنی نہیں ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے۔ جی
تو اس محبت کا تقاضا ہے کہ انسان کا جو محبوب ہوتا ہے اس کا بار بار تذکرہ کیا جائے، بے شک، ذکر خیر کیا جائے، جی، تو ان کی سیرت کے بارے میں، صورت کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ تو آپ کی عظمت کے یہی کافی ہے کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، سبحان یہ بہت بڑی عظمت ہے، بے شک، بے یہ بہت بڑی عظمت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو حسن ہیں اور حسین ہیں یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو سردار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فرما رہے ہیں۔ جب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکیہ راضیہ مرضیہ ساجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جی، خاتون جنت سیدات النساء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی میراث میں سے حصہ دیجیے۔ جی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے امام حسن کو ہیبت اور اپنی سرداری دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہاں پہ بھی سردار ہیں آپ، سبحان اللہ، بے شک، تو جو سردار ہوتے ہیں اس کی مثال ایسے میں عرض کرتا ہوں کہ سردار اونچا ہوتا ہے اور جو اس کے غلام ہوتے ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو نیچے والا ہے وہ اوپر والے کی شان بیان نہیں کر سکتا، جیسا کہ ہم اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، تو اس کی جو چھت پہ انسان کھڑا ہے اس کے بارے میں ہم کیا بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم چھوٹے ہیں، ہمارا قد چھوٹا ہے، تو ان کی شان کے بارے میں کچھ بولنے سے پہلے ہمیں چھت پہ جانا ہوگا، اس کے برابر جانا ہوگا۔ تو یہ جو ذات مقدسہ ہیں، ان کی جو ہستیاں ہیں یہ اتنی اونچی ہیں، اتنی اونچی ہیں کہ ہر بشر کی بس کی بات نہیں ہے کہ ان کی عظمت کے بارے میں بول سکے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے وہ بڑھیا مائی سوت کی اٹی لے کر گئی تھی، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے آپ خرید لیں گی؟ تو اس نے عرض کیا ایسے نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ قیمت نہیں ہے یوسف علیہ السلام کی، بلکہ میں تو اس لیے حاضر ہوں کہ آخرت والے دن، معاشر کے دن میرا نام خریداروں میں آ جائے، میری بخشش ہو جائے۔ تو یہ جو ہم تذکرے کرتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری بخشش ہو جائے، نہ کہ ان کی شان بیان کرتے ہیں، بلکہ ان کا نام لے کر ہم اپنا نام چمکا رہے ہیں۔ بے شک، بے شک، ہم اپنی ان کی عزت کی بات کر کے ہم اپنا نصیب چمکا رہے ہیں، اپنی عزت بڑھا رہے ہیں، ان کے گھر کی بات کر کے ہم اپنے گھر کی شان عظمت بڑھا رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعہ کا، تو حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کے امام حسن کو اٹھایا اور اپنے پاس بٹھایا۔ سبحان اللہ۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر حضرت امام حسن پاک کو دیکھتے اور ایک نظر مجمع کو دیکھتے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیا کمال ہے۔ ادھر ہمیں ہمارا استاد دیکھے تو ہم پھولے نہیں سماتے، ہمارے مرشد دیکھیں تو ہم پھولے نہیں سماتے، ہماری بگڑی بن جاتی ہے۔ تو جسے امام الانبیاء دیکھ لیں تو ایک نظر ادھر ایک نظر مجمع کو دیکھتے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں کی آپس میں صلح کروائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دیکھ لیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سید کی تعریف لکھتے ہیں کہ سید کسے کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سید اپنی قوم میں بھلائی کے کاموں میں سب پر فوقیت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بھلائی کے کاموں میں جو فوقیت رکھے اسے سردار کہتے ہیں۔ یہ جو حدیث پاک ہے یہ بیان کرتی ہے کہ سید کسے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سید کہتے ہیں جو دو گروہوں کی آپس میں صلح کروائے، وہ سردار ہے۔ جو ہمارے ہاں سردار ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپس میں لڑاتے ہیں، وہ صلح نہیں کرواتے کرنے کے لیے کہ پھر میرے پاس ہی آئے۔ جی ایک سائیڈ پہ دوسرا دوسری سائیڈ پہ، حق و باطل کا فرق نہیں کرتے بلکہ لڑواتے ہیں، لیکن وہ سردار نہیں ہے۔ سردار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ وہ دو گروہ میں صلح کروائے۔ بے شک،
تو حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا امام حسین کے بارے میں فرمایا جی کہ انا من الحسین الحسن منی وانا من الحسن، اس طرح بھی حدیث پاک ملتی ہے کہ حسن پاک مجھ سے ہے اور میں حسن پاک سے ہوں۔ تو اس بات کی تو سمجھ آتی ہے کہ حسن پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حسن پاک سے کس طرح ہوئے؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن ہے وہ جھلکتا تھا آپ کے چہرے سے، اس لیے تو صحابہ کہتے تھے کہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ، سر سے لے کر سینہ تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن تھا، وہ جو جمال تھا، وہ آپ سے ظاہر ہوتا تھا، نظر آتا تھا۔ یہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن ہے۔ تو حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداری دی، انہوں نے کیا خوب نبھایا، تاریخ گواہ ہے۔ جی اتنا بھی کوئی سردار ہے کہ وہ سلطنت پوری کی پوری جی دوسرے کی جھولی میں ڈال دے، تحفہ دے دے۔ سردار کا تحفہ دیکھیں، آج کوئی سردار ہے وہ تحفہ میں بکریاں دے رہا ہے، ٹھیک ہے، مرغیاں دے رہا ہے، تو جتنی کسی کی اوقات ہے وہ اتنا دیتا ہے۔ تو یہ سردار ایسا ہے جو دنیاوی دولت بھی دیتا ہے اور جنت بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ذات مقدسہ ایسی ذات ہے جس کے دامن سے اگر ہم وابستہ ہو جائیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سردار ہیں اور آخرت میں بھی سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو سردار تھا وہ بن کے دکھایا، سبحان اللہ۔ اور اپنی جو خلافت ہے، اپنی جو بادشاہت ہے، پوری کی پوری سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں ڈال دی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے خصائل مبارکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان ہو رہے ہیں۔ آج 15 رمضان المبارک ہے اور یہ یوم ولادت باسعادت ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا۔ اسی حوالے سے آپ کے تذکارے پاک ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان محسن علی سیفی صاحب، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ جی محسن۔ زمین پر شہید دو جہاں گیا ہے، زمین پر شہید دو جہاں گیا ہے، قدم چومنے آسمان آ گیا ہے، حبیب خدا کی ادا کی گلی میں، حبیب خدا کی ادا کی گلی میں مکان ڈھونڈنے لا، مکان آ گیا ہے، مکان ڈھونڈنے لا، مکان آ گیا ہے، فداؤں کے سورج بھی راہ میں بچھا
فدا ہو کے سورج بھیرا میں بچھا ہے کمر بھی لیے کشا آ گیا ہے کمر بھی لیے کہ کشا آ گیا ہے فلا کے نگر میں یہ آ کے ہے دیکھا فلا کے نگر میں یہ آ کے ہے دیکھا یہی کھو گیا جو یہاں آ گیا ہے یہی کھو گیا جو یہاں آ گیا ہے مسیحا تو میرا ہے اعجاز ایسا مسیحا تو میرا ہے اعجاز ایسا جہاں بھی پکارا وہاں آ گیا ہے یہاں بھی پکارا وہاں آ گیا ہے قدم چومنے آسمان آ گیا ہے زمین پر جہاں آ گیا ہے ماشاء اللہ جزاک اللہ بہت خوب ناظرین 15 رمضان المبارک اور سحری کے یہ مقدس نورانی وجدانی لمحات ہماری زندگیوں کا حصہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ظاہری طور پر پردہ فرما جانے کے بعد جب یہ چاہتے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے روشن ہوں منور ہوں تو ان دونوں شاہزادوں کی زیارت کرتے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سبحان اللہ۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سر سے لے کر سینے تک مشابہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سینے سے لے کر پاؤں تک مشابہ۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان ان دونوں شاہزادوں سے بہت محبت کیا کرتے، یہ بھی دونوں شاہزادے صحابہ کرام علیہ رضوان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ تو بس انہی محبتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ آپ کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے ہو رہے ہیں، آپ کی ولادت باسعادت پر جو واقعات پیش آئے ان کا ذکر فرما دیجیے۔ جی، ان کے جو تذکرے ہیں
وہ عام جو آدمی ہے جو نفرت کرتا ہے منافق ہے اسے نظر نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، ان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے عقل سلیم چاہیے، سبحان اللہ، اور ان کی عظمت کو دیکھنے کے لیے بھی کسی اللہ والے کی نظر چاہیے۔ سبحان اللہ، ہاں، جو نظر والے ہیں وہ ان کی عظمت کا اندازہ کر سکتے بے ہیں۔ شک بے شک، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، ارے دیدہ کور کو کیا نظر آئے اور کیا دیکھے۔ سبحان اللہ، تو ایسے ہی ایک اللہ والے کا میں آپ کو عرض کرتا ہوں ایک واقعہ۔ ضرور، سیدنا میر علی شاہ سبحان اللہ، تاجدار گولڑا شریف بے شک، رحمۃ اللہ علیہ، سبحان آپ کے پاس ایک پادری آیا اللہ، اور کہنے لگا کہ امام حسین پاک جی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر تقریباً 6 سال تھی جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ ٹھیک ہے، تو قرآن پاک میں کہیں بھی ان کا نام نہیں آیا۔ آپ اتنی شانیں بیان کرتے ہیں، اتنا جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا قرآن پاک میں نام نہیں آیا۔ آپ نے کہا کہ آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے؟ ٹھیک ہے، تو پادری نے کہا ہاں میں نے پڑھا ہے۔ ٹھیک، تو آپ مسکرائے اور اپنے جو محبین تھے، جی جانثار بیٹھے ہوئے تھے، مریدین تھے، ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہمیں تو قرآن دانی کا دعویٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ کہاں سے پڑھا ہے قرآن؟ ٹھیک، تو پادری نے کہا میں نے پورا قرآن پاک پڑھا ہے۔ جی آپ نے کہا پھر پڑھیں۔ کہاں سے پڑھوں؟ جہاں سے آتا ہے وہاں سے پڑھیں۔ ٹھیک ہے، تو اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں ہی کہا۔ آپ نے کہا ٹھہریے، جو یہ تعوذ ہے یہ تو قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو تسمیہ ہے یہ قرآن پاک کا حصہ ہے۔ آپ بتائیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اگر اعداد نکالے جائیں تو کتنے بنتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو وہ بہت حساب کتاب جانتا تھا، تو اس نے فوراً ہی نکالے 786، جی 786۔ تو آپ نے کہا کہ اسے لکھ لیں، لکھ لیا۔ اب آپ نے کہا کہ امام حسین کے عدد نکال لیں، ٹھیک ہے، اس نے نکالے 210۔ آپ نے کہا تاریخ پیدائش نکال لیں، ٹھیک، جمع کریں 4 ہجری، وہ 4 جمع کیے۔ آپ نے کہا کہ کون سی ہجری میں امام حسین پاک کی شہادت ہوئی؟ جی 61، ٹھیک ہے، جمع کریں۔ اور کرب و بلا جہاں پہ شہادت ہوئی اس کے اعداد نکالنے جائیں تو 261۔ ٹھیک ہے، اب امام حسن کے 200، اور امام حسن کی شہادت کون سی ہجری میں ہوئی؟ 50 ہجری میں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اسے کہا کہ آپ اب انہیں جمع کریں۔ جب جمع کیا تو 786 بنے۔ سبحان تو آپ نے کہا کہ یہ تو بسم اللہ میں امام حسن بھی آ گئے، امام حسین بھی آ گئے، شہادتیں بھی آ گئی، جہاں پہ شہید ہوئی وہ جگہ بھی آ گئی، سبحان پورا قرآن پاک تو آگے پڑھا ہوا ہے۔ تو وہ معافی مانگنے لگا کہ حضور آپ اتنا علم جانتے ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو یہ تذکرے ہیں آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے۔ وہ آنکھ والے تھے، انہوں نے پادری کا منہ بند کر دیا، جی جی، ایسا جواب دیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو وہ پادری جو آنکھ والا دیدہ کور تھا اس کو پورے قرآن میں شان نظر نہیں آئی۔ بے شک، تو ایسے ہی حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیکھیں، حسن، جی جی، تو نام ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ، ہاں، تو حسن کے اوپر اگر ہم پیش جی لگا دے تو حسن بنتا ہے۔ سبحان اللہ، ہاں، تو یہ ہے جو مجسمہ حسن ہے۔ سبحان اللہ، تو آپ کیوں نہ اتنے خوبصورت ہوتے کہ آپ شبیہ مصطفیٰ تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت تھے۔ سبحان اللہ، ہاں، جو بن دیکھے فدا ہو رہے ہیں، جنہوں نے دیکھا ان کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ، تو حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، یہ آج کا جو دن ہے ان کی ولادت کا ہے، جی جی، تو دیکھ لیں پھر دن کیسا ہے، کس مہینے کا، جو سبحان اللہ، مہینوں کا سردار ہے وہ مہینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اس مناسبت سے میں عرض کروں گا کہ مہینوں کے سردار مہینے میں ہمارا سردار سبحان اللہ، دنیا پہ آیا، سبحان اللہ، بے شک، جنتی جوانوں کا سردار دنیا پہ بے شک، آیا۔ جی پھر دیکھیں
کہ رمضان المبارک جو ہے یہ عظمتوں والا شانوں والا مہینہ ہے، تو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جو آل ہے وہ بھی بہت عظمتوں والی ہے، رفعتوں والی ہے، لیکن جو یہ ہے امام حسن ہے، ان کی شان ان سے اس ماہ رمضان المبارک سے کی وجہ سے زیادہ بلند ہے، کیونکہ یہ ماہ مبارک اتنا بلند ہے، برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے۔ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ ایک یہ جو آل ہے نا، انہیں یہ بھی شان حاصل ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ان کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بیٹی سے چلی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ اس بیٹی کے بیٹے ہیں، سبحان اللہ۔ تو بیٹا کہاں ہے؟ یہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی ان کو مخاطب کرتی تو نبی کے بیٹے کہہ کر بلاتی، جب صحابہ مخاطب کرتے تو نبی کے بیٹے ابن رسول کہہ کے مخاطب کرتے، تو کسی نے بھی آج تک یہ علی کے بیٹے اس طرح سے نہیں پکارا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام حرب رکھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام حرب نہیں ہے، اس کا نام ہے حسن، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شبر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام تھا، تو عربی میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ حسن بنتا ہے۔ تو علماء کرام اور جو عشاق ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت کیا تھی؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ حرب زمینی نام تھا، ٹھیک ہے، دنیاوی نام تھا، اور یہ آسمانی سردار آ گیا، جنتی سردار آ گیا، تو ان کا نام بھی جو تھا وہ بھی جنتی ہی ہونا چاہیے تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنتی نام رکھا حسن۔ اس سے پہلے پوری کائنات میں کسی کا نام بھی حسن نہیں تھا، سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹا تو بیٹا رہا، بیٹے کا نام بھی مخفی رکھا، سپیشل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے لیے اس نام کو منتخب فرمایا۔ تو حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹی خود لعاب دین کی، ہمارے جو بیٹے ہیں وہ شاہد، وہ بھی سنت ہے، اچھی بات ہے، مختلف گٹی دی جاتی ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گٹی ڈالی، تو بتا دیا کہ یہ بھی سنت ہے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ فرمایا، جو ہمارے ہاں اب ہم نے خود ہی متروک کر دیا، ختم کر دیا، عقیقہ کی جو سنت ہے وہ ہم نے ختم کر دی۔ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وہ پیسے لیتا ہے، معاوضہ لیتا ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ جو 2 بکریاں ہیں وہ کی جائیں، اگر 2 بکریوں کی استطاعت نہیں ہے تو 1 بکری کی جائے، اور اس کے پیسے نہ لیے جائیں، چاہے وہ کچا گوشت، چاہے زندہ صدقہ، چاہے اس کو پکا کر فقراء میں غریبوں میں جو ہے وہ تقسیم کیے جائیں۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا، عقیقہ کیا 7ویں دن، اور جو بال ہیں سر کے بال ان کے برابر چاندی صدقہ کی، یہ بھی سنت ہے، یوں خوشیوں کا اظہار فرمایا۔ اور یہ بھی جو سنت ہے یہ بھی ہم چھوڑ چکے ہیں، ترک کر چکے ہیں، ہمیں ان سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے۔ یہ جو دوسرے ہم چیزیں اپنے اندر لا رہے ہیں، معاشرے میں لا رہے ہیں گے، فحاشی بے حیائی والی باتیں، ان کو ترک کرنا چاہیے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، اور بچے کا نام اچھا رکھنا چاہیے، عقیقہ کرنا چاہیے، اور ان کے سارے کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی کو صدقہ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ بچپن میں کم سن ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے کندھے مبارکہ پہ ان کو اٹھایا ہوا ہے، تو سامنے سے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم وہ بھی تشریف لا رہے ہیں،
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں اے علی یہ تم سے اتنا مشابہت نہیں رکھتا، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سبحان اللہ. تو سیدنا علی مرتضیٰ بھی یہ سن کر مسکرا دیتے ہیں کہ یہ اپنے نانا جان سے مشابہت رکھتے بے ہیں. شک جی. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے اہل بیت کرام علیہ رضوان سے محبت کا عالم ہے، اور دوسری طرف یہ اہل بیت کرام علیہ رضوان بھی صحابہ کرام سے محبت فرمایا کرتے تھے. جی جی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دست مبارکہ پر بیعت بھی ہوئے، سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہ، اسی طرح سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ان کے دست مبارکہ پر بیعت ہوئے، پھر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ان کے دست مبارکہ پر بیعت ہوئے. جی جی. یہ محبتوں کا جو عالم ہے یہ آپ اس نظر سے دیکھتے ہیں. ان کی جو آپس میں محبت ہے اہل بیت اور صحابہ کرام کی، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. بے شک. ہم جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیں تو یہ علیحدہ بات ہے. جی. آپ بہت خوبصورت حدیث پاک بیان فرما رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا کندھوں پر. سبحان اللہ. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کہ یہ جو صحابی ہیں یہ پہلے خلیفہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اسی عظمت کو دیکھا جائے تو کیا بات ہے جو آل بیت نے عطا کی. کیسے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، یہ جو پوری سورہ مبارکہ ہے یہ مجاہدین کے شان میں نازل ہوئی. جی. فاثرنا بھی ناقہ، جو گھوڑے سم لگاتے ہیں ان سے جو مٹی اڑتی ہے، گرد و غبار اڑتا ہے، اللہ پاک اس کی قسم یاد فرما رہا ہے. سبحان اللہ. کیوں کہ اس پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے بیٹھتے ہیں. سبحان اللہ. صحابہ کرام بیٹھتے ہیں. صحابہ کرام بیٹھتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے بیٹھتے ہیں. تو جس پہ صحابہ کرام بیٹھے ہیں اس گھوڑے کی یہ شان ہے، گھوڑے کی نہیں، گھوڑے کی سم کی بھی نہیں، جو گرد لگی ہے، مٹی لگی ہے، اس کی یہ شان ہے. تو جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کاندھے مبارک پہ خود کلمے والا ہے، سبحان اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہجرت کی رات. جی. تو وہی جو ہے وہ نانے کو بھی اٹھایا کندھوں پہ اور پھر نواسے کو بھی اٹھایا. سبحان اللہ. سبحان تو کتنی شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ آپس میں محبت کا عالم ہے. اور سیدنا امام حسن تو وہ ہیں جن کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کندھے مبارکہ پر بٹھایا کرتے تھے. اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کی جو بیٹی ہے حضرت عائشہ، جی وہ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھی. ٹھیک ہے. ہاں جی. امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جی اس سے حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فرمایا تھا. ٹھیک. اتنی کلوزنس ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سسر بھی بنتے ہیں. سسر بھی بنتے ہیں امام حسن پاک کے. داماد ہیں. ہاں. تو یہ ہے ان کی آپس میں محبت. پھر ایک معمول تھا حضرت امام حسن پاک جی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ کیا تھا کہ آپ مسجد نبوی میں نماز فجر ادا کرتے اور اس کے بعد تکیہ لگا کر بیٹھ جاتے، لوگوں کے مسائل سنتے، جی حل فرماتے، دعائیں دیتے، اور جب جانے لگتے تو آپ ازواج مطہرات کے گھروں میں جاتے. وہ جو ازواج مطہرات ہیں وہ آپ کو تحفہ پیش کرتی. ٹھیک ہے. کتنی محبت ہے، ادھر صحابہ سے، ادھر ازواج مطہرات اپنی ماؤں سے، اتنی محبت. وہ تحفہ پیش کرتی، پھر آپ گھر تشریف لے جاتے. تو حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہیں. اور ایک اور بات یہ آپ کی ولادت کے حوالے سے. جی ضرور. آپ کی ولادت کون سے عشرے میں ہوئی؟ عشرائے مغفرت میں. تو اگر آپ کی ہم سیرت کو دیکھیں جی حضرت امام حسن پاک کی، تو مغفرت ہی مغفرت ہے، ہر کے لیے معافی ہے، چاہے جو بھی ہے. لیکن دیکھیں کہ مروان جو ہے وہ آپ کی لاش پر، جنازے پر رو رہا ہے، جسم مبارک جسد اطہر پر رو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب کیوں رو رہا ہے؟ ٹھیک ہے. جب آپ ظاہری حیات مبارکہ میں تھے تب تو آپ انہیں تنگ کرتے تھے، ان کو گالی دیتے تھے، آپ رو رہے ہیں. تو مروان بھی مان گیا کہ یہ وہ ہستی تھی جو صبر کا پہاڑ تھی. سبحان اللہ. بے شک بے شک. جس کی دشمن بھی تعریف کریں وہ امام حسن ہے. سبحان اللہ. تو ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے جی. کشف المجوب کے اندر سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں
کہ ایک آدمی نے آپ کو گالی دی، ٹھیک، آپ ایسے ہیں، آپ کا والد ایسا، آپ کی معاذ اللہ ماں ایسی ہے، تو آپ نے کہا آپ کو بھوک تو نہیں لگی، آپ کو پیاس تو نہیں لگی؟ یہ وہ گھرانہ ہے۔ صحیح، دیکھیں نا، اللہ والے فرماتے ہیں، دیکھیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ درخت جو ہے اس کو پتھر لگے تو وہ بیر دیتا ہے، ٹھیک ہے، آم کو لگے تو آم دیتا ہے، سیب کے درخت کو لگے پتھر تو وہ سیب دیتا ہے۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ پتھر جب اس کو لگیں، لوگ ماریں، پتھر ماریں تو وہ دعا دیں، سبحان انہیں بخش دیں۔ تو اسی طرح یہ جو سردار ہیں، یہ جو اشرائے مغفرت میں تشریف لائے دنیا میں، جلوہ گر ہوئے، تو ان کا عالم دیکھیے کہ وہ گالی دے رہا ہے، آپ پوچھ رہے ہیں آپ کو بھوک تو نہیں ہے، جی، آپ کو پیاس تو نہیں ہے، سبحان اللہ، آپ کو کوئی مصیبت تو نہیں آن پڑی؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو آپ نے غلام کو حکم دیا کہ تاشت میں چاندی بھر کر لائیں، وہ اسے دی اور معذرت کی کہ اب میرے پاس صرف یہی ہے، اگر اور ہوتا تو میں اور بھی آپ کو عطا کر دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ آپ کی سیرت، اخلاق، کردار، یہ اخلاق اور کردار ہے۔ ایک اور اسی ضمن میں واقعہ یاد آ رہا ہے کہ آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں پہ دیکھا ایک غلام ہے، وہ آپ روٹی کا لقمہ جو ہے پیچھے منہ میں ڈالتا، پہلے ایک کتے کو کھلاتا۔ تو آپ نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو غلام عرض کرتا ہے کہ یہ جو کتا میرے پاس بیٹھا ہوا یہ بھوکا ہے، تو میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا کہ میں کھاؤں اور کتا بھوکا رہے۔ اس میں آج کے لیے سبق بھی ہے کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ بھوکا ہے، ہماری بہن بھوکی ہے، ہمارے پڑوسی بھوکے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہمارے دل میں درد ہی نہیں ہے۔ تو وہ غلام دیکھیں کہ کتے کا درد ہے، تو اس نے کتے کا درد ظاہر کیا، عمل کیا، تو اس کو انعام کیا ملا؟ حضرت امام حسن نے جب یہ پوچھا تو اس نے بتایا، آپ نے دوسرا سوال کیا کہ آپ کا مالک کون ہے، اس باغ کا مالک کون ہے؟ فلاں مالک ہے۔ آپ اس مالک کے پاس گئے اور اسے کہا کہ یہ باغ بما غلام اور کتا مجھے دے دیں، تو اس نے بیچ دیا۔ آپ واپس آئے اور اسے مبارکباد دی کہ آج کے بعد آپ آزاد ہیں، غلام نہیں ہے، اس نوکر نہیں ہے اس باغ کے، آپ اب سردار ہیں، مالک ہیں، سردار ہیں۔ میں لفظ سردار کا استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ وہ سردار ہیں جو غلام اور فقیر نہیں رہنے دیتے بلکہ سردار بنا دیتے۔ تو آپ نے اسے سردار بنایا، یہ باغ بھی آپ کا ہے، کتا بھی آپ کا ہے۔ تو اس نے فوراً ہی رو پڑا اور قدموں میں گر پڑا، عرض کرنے لگا، حضور یہ جو باغ ہے یہ میں اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں، آپ مجھے اپنا غلام بنا لیں۔ تو پتہ چلا کہ ان کی جو غلامی ہے وہ جو سرداریاں ہیں، جتنی بھی بادشاہت ہے، ان سے ان کی غلامی بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، اور غلاموں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بے شک۔ وَيَعْفُونَ عَنِ النَّاسِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَيَعْفُونَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی سیرت، اخلاق اور کردار واقعی ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم بھی سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا جب نام لیتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر آپ کی تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہونے والے بن جائیں۔ آخر میں بھی محسن نجات سیفی صاحب دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ۔ الہی انت مقصودی و رداک مطلوبی، آتنی محبت و ذاتک معرفات صفاتک۔ یا اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کی مودت نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جو ماہ رمضان مبارک دن گزر گئے اس میں کمی کوتاہی بے ادبی ہو گئی، اپنی رحمت کا صدقہ معاف فرما۔ اس برکتوں والے مغفرت والے عشرہ کی برکت سے ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک جو آئندہ دن باقی بچے ہیں ماہ رمضان مبارک، ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما، غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما، حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے آج 15 رمضان المبارک سحری کی یہ ٹرانسمیشن اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اپنے مہمان
اپنے میزبان محمد لقمان رضا ہمارے مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. آخر میں محسن علی سیفی صاحب سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ عنہ کی منقبت پیش کریں گے. ہماری ٹیم کو ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. جی. دیکھ کر رخ تیرا یا حسن دیکھ کر رخ تیرا یا حسن حسن غش کھا گیا یا حسن حسن غش کھا گیا یا حسن سبحان اللہ. سبحان اللہ. در میرے برے امن ہے دہر میں برے امن ہے آپ کا نقش پاک یا حسن آپ کا نقش پایا حسن دھوپ یکدم بنی چھاؤں ہے دھوپ یکدم بنی چھاؤں ہے جھوم کر جب کہا یا حسن جھوم کر جب کہا یا حسن وہ دیا نہ بجھے گا کبھی وہ دیا نہ بجھے گا کبھی آپ نے جو دیا یا حسن آپ نے جو دیا یا حسن لفظ اعجاز ڈھونڈوں کہاں لفظ اعجاز ڈھونڈوں کہاں ہے کہاں آپ سا یا حسن ہے کہاں آپ سا یا حسن حسن غش کھا گیا یا حسن دیکھ کر رخ تیرا یا حسن حسن غش کھا گیا یا حسن. ماشاء اللہ.
ہر سانس سے آتی ہے صدا